الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دیکھیں، تین چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کی بنیاد ہے دین میں. تین چیزیں انسانی زندگی کی بنیاد ہے. نمبر 1 ایمان. ایمان. نمبر 2 ضروری علم، بقدر ضرورت علم، اس سے حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط سچ جھوٹ حق اور باطل کا پتہ لگ جائے. اتنا ہو انسان کو بنیادی معلومات حاصل ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر ہے رزق حلال. رزق حلال، حلال روزی حلال رزق، یہ بنیاد زندگی کا خلاصہ ہی ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، یہ چیزیں ہمیں بہت نمایاں ملیں گی. اس لیے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں،
نیک کام کرے بہت سارے، جو بھی نیکی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، وہ آپ کرتے رہیں، ایمان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے ایمان شرط ہے، پہلے ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، دین قبول کرو، پھر نیک عمل کرو۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2، دین کا ضروری علم، یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو دنیا میں شرک آیا، دنیا میں کفر آیا، دنیا میں جہالت آئی، اور اس جہالت کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوئی، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد سے پوچھا، جب پڑھتے تھے، طالب علم تھے، بڑے انسان گزرے ہیں، بڑا نام ہے دنیا میں، جو لوگ جن کو دین کی سمجھ ہے ان کے لیے نام ہے، اور جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے ان کے لیے گانا گانے والا بڑا نام ہے، بیچارے وہ کیا پتہ ہے کہ دین کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ تو ایک بڑا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو میں سنتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہماری طرح، ہمارے تو حافظے ہے ہی نہیں نا، وہ تو اپنے زمانے کی بات کر رہے ہوں تو ساری حدیثیں بھی یاد تھی، اب پتہ نہیں کس بنیاد پہ، ہمارے تو حافظے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور وہ تو بڑے لوگ تھے، اپنے زمانے اور اپنے حالات کے اعتبار سے پوچھ رہے کہ میں نے پوچھا میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم روشنی ہے، اور گناہ سے وہ جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کو علم نصیب نہیں ہوتا۔ شکوت الی وکیع، امام شافعی کے اشعار، امام شافعی بہت بڑے شاعر بھی تھے، ان کی کتاب ملتی ہے دیوان، دیوان امام الشافعی۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیع، امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے بڑے ایک نام ہے، میں نے اپنے استاد وکیع سے پوچھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فرمایا گناہ چھوڑ دے، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہ والوں کو حاصل نہیں ہوتا، گناہ کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ گناہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں گناہ نہ ہو، لیکن انسان گناہ کو گناہ سمجھے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، جب بھی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگے۔ اب اگر انسان کو گناہ کا احساس ہی نہ رہے تو پھر تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا سارا۔ تو دیکھیں دین کا ضروری علم۔ اب ہم بار بار آپ حضرات سنتے ہوں گے، اور ہم بار بار آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، کس حد تک آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، کس حد تک آپ اس کو لیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کوشش ہے، ہماری محنت بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، ہر عمر کے حساب سے، چاہے وہ ہمارے محلے کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں، ظاہر بات اس مسجد میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، کاروبار کے دنوں میں مارکیٹ جب کاروبار کھلا ہوتا ہے تو بہت سارے دفاتر بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ راستوں سے گزرتے ہیں، ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے
جو آس پاس سے جمعہ پڑھنے یہاں آتا ہے، حالانکہ ان کے قریب مسجدیں ہیں لیکن وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں، مسجد سے متعلق ہوں، ہم سے متعلق ہوں۔ بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا لیکن کورسوں میں آتا ہے دور دور سے، جب کورس کے اوقات ہوتے ہیں، پڑھائی کے اوقات، کورسوں میں بہت دور دور سے آتے ہیں۔ کوئی بھی ہو جو اس مسجد سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہے، محلے کے لوگ، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ہر ساتھی تعلق والا وہ دین کے ضروری علم سے آراستہ ہو جائے، آہستہ آہستہ ماحول میں بیٹھے سنیں، آہستہ آہستہ سمجھنے کی طرف جائے، غور و فکر کرے اور آہستہ دین کا ضروری علم سے حاصل ہو۔ اس کے بغیر مسلمان کی زندگی ناقص ہے، اس کے بغیر مسلمان کی زندگی نامکمل ہے۔ جس مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں فرض علم نہیں ہے، ضروری علم نہیں ہے، اس مسلمان کی زندگی ناقص ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ وہ سے ماحول میں بیٹھے، اس کے لیے کوئی داخلہ لینا ضروری نہیں ہے، ایسی صحبت، ایسا ماحول، ایسی مجلس اختیار کرے جہاں یہ تذکرے ہو۔ ابھی اس ہفتے میں بیٹھا ہوا تھا اوپر چھت کے اوپر، مغرب سے پہلے محلے کے ایک جوان آئے، اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی تھے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، دونوں آئے، کہنے لگے، پوچھا میں ملنا ہے، اوپر مل لیا، بیٹھ گئے، کہنے لگے ایک سوال ہے۔ ساتھی سامنے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پہ، تو بیٹھ کر کے ہم نے باتیں شروع کی، اس میں یہ آئے کہ ایک حافظ کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اب یہ مشہور تو کر لیا ہم نے حدیث کو، لیکن اس حدیث کے پورے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا۔ بھائی بات جب لو پوری لے لو نا، اپنے بچوں کو حافظ بنانے سے پہلے بیان تقریر سن کے جذباتی نہیں ہونا ہے، پوری حدیث کو معلوم۔ جتنا آپ علم کے ساتھ سفر کریں گے اس سفر میں اللہ برکت نصیب فرمائیں گے، اس سفر میں اللہ برکت دیں گے۔ جتنا ایک قدم رکھیں گے سمجھ علم کے ساتھ ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ اور جس نعمت کو آپ بغیر علم کے حاصل کریں گے نا، وہ برکت پائیدار نہیں رہے گی، وہ سفر آپ کا بیچ میں رہ جائے گا، یا اگر وہ نعمت آپ کو کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو گئی تو پھر وہ نعمت آپ سے رہ جائے گی۔ یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے۔ دیکھو میں یہ حدیث پوری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، اور ایسے آدمی کو علم دینا جس کے دل میں اہمیت نہ ہو، عظمت نہ ہو، وہ اس کو کم نظروں سے دیکھے، اس کے دین، اس کی عظمت دل میں نہ ہو اور اس کو اہمیت نہ دے، اس کو کم نظروں سے دیکھے، مطلب اس کو کہتے ہیں بس دیکھیے اس کی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین کا ضروری علم کیا ہے۔ فرمایا یہ ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں، حدیث کیا، کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا، ہیروں کا اور سونے کا ہار ڈالنا۔ خنزیر کے گلے میں کیا ڈالنا؟ موتیوں کا،
ہیروں کا اور سونے کا ہار ڈالنا. اب الفاظ پر غور کریں، اہمیت بہت ضروری ہے. آپ نے بچے کو حافظ بنا دیا اور آپ نے اسے ماحول ہی نہیں دیا. کیوں بنایا بھائی؟ سوال ہے. اتنی محنت آپ نے کی، بچے کو حافظ بنایا، اور پھر آپ نظر رکھ کے کہ اس کو قرآن یاد ہے یا نہیں. اتنی قربانی دی ہے آپ نے، اتنی محنت آپ نے، آپ کی اہلیہ نے، آپ کے بڑوں نے کی، اس کو بٹھایا، حافظ بنایا. بھائی پوچھو قرآن پکا ہے یا نہیں؟ آپ اسے دینی ماحول نہیں دے سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ماحول اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کو محفوظ کر لے گا، قرآن کو یاد رکھ لے گا، اس کا خیال رکھے گا. آپ اس کے بجائے بہتر طریقے قرآن یاد کرانا فرض عین نہیں ہے، فرض نہیں ہے. قرآن یاد کرانا مستحب ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے. آپ نے بچے کو حافظ بنایا، آپ کو ثواب بہت ملے گا، فضیلت ہے نا. یہ نہیں ہے جس نے بچے، اب زیادہ تر حضرات ہو جن کے بچے حافظ نہیں ہیں، آپ حافظ نہیں ہیں تو کیا گناہگار ہو گئے؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمل نہیں کیا، آپ گناہگار ہے. آپ ہے گناہگار تو فرض نہیں ہے. ہاں تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ فرض ہے مسلمانوں پر. کوئی بات نہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، آپ نے نہیں پڑھا، آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے. آپ شروع کریں، بہتر سے بہتر ماحول تلاش کریں، ڈھونڈ لیں. ایک تو یہ ماحول ہمارے ہاتھوں سے بالکل رخصت ہو گیا، قاری کی پہچان، سمجھ، پڑھانے والا. اور اب تو وہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں پابندی. خود ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں. تھوڑا سا دیکھو، ماں باپ کی غریب بھی کم ہو گئی، ادھر ماحول بھی مدرسوں کا وہ نہیں رہا. وہ دن بدن چونکہ ہم لوگ، آپ نے دیکھا وہ دور، زیادہ تر بڑی عمر کے حضرات تشریف فرما ہے، وہ دور دیکھا کہ مسجد میں بغیر ٹوپی نماز پڑھنے کا تصور نہیں ہوتا تھا. میں نے بچپن میں وہ دور دیکھا، وہ جو ٹوپیاں پڑی ہوتی تھی، اس کی کس کو کہتے ہیں، وہ پلاسٹک کی رنگ، پہلے پلاسٹک کی آ گئی، اس سے پہلے وہ کھجور کی اس کی بنی ہوتی تھی. ٹوپیاں پڑی ہوتی تھی مسجدوں میں نا، ہر مسجد میں ٹوپیاں پڑی ہوتی تھی. چٹائی والی ٹوپیاں پڑی ہوتی تھی. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا. اچھا، یہ کچھ لوگ رومال باندھتے تھے، ان کے پاس یہ رومال ہوتا تھا نا، خاص اسٹائل میں رومال باندھتے تھے رومال نماز پڑھتے تھے. یہ بالکل، یعنی میں نے وہ دور دیکھا بہت کم بغیر ٹوپی کے. پھر آہستہ آہستہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ترقی یافتہ، ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھے، وہ ٹوپیاں وہ ختم ہوتی چلی گئی. پھر کرتے 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 اب اگر ہم الیکشن کرا دیں، سلیکشن نہیں، الیکشن کرا دیں نا ٹوپی والوں کی، بغیر ٹوپی والوں کی تعداد شاید حکومت بنا لیں گے بھاری اکثریت کے ساتھ. بہت عام ہو گئی. الحمدللہ ہمارے یہاں تو پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ساتھی خیال رکھتے ہیں، لیکن ویسے کم ہے کیونکہ کمزوری ہے. آپ اس پہ دیکھو، اس پہ آپ بحث نہیں کر سکتے، اس پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے. میری کمزوری ہے یہ بولیں گے اللہ کو بہت پسند ہے. جب مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے نا، میں بولوں یہ میری کمزوری ہے نہیں، اللہ یہ بول اللہ کو بہت پسند ہے. اور آپ بولیں گے اس سے کیا ہوگا؟ میں تو مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، شیخ نہیں پہنتے. شیخ بیچارے تو گئے، شیخ تو جا چکے، شیخی بھی ختم ہو چکی ہے. امریکہ نے ساری شیخی نکال لی، سمجھ رہے نہیں رہا آپ. تو یہ چیزیں ختم ہو گئی. بہت زیادہ ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے مسجد میں. ابھی میں نے جب گفتگو شروع کی نا، بیان شروع کیا، تو اس وقت کم لوگ، جب تھوڑے سے لوگ بڑھ گئے، اس وقت کم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے 2 ساتھیوں پہ میں دیکھ رہا تھا، میری الحمدللہ تربیت پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے. میرا موضوع ہے، مجھے پسند ہے،
تربیت سے مجھے ایک ایک چیز پہ نہ تھا، وہ الگ بات ہے۔ ایک ساتھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں سنتے رہے، ایک دم اٹھ کے جا کے وہاں نفلیں شروع کر دی۔ اب اسلامی سوچ کیا ہے، ہمارے نبی کی سوچ، اگر آپ کو پڑھنے تھے، دیکھو تحیت المسجد کس کو کہتے ہیں؟ آپ آنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں، آپ بیٹھے نہیں پڑھ لیں۔ اصل تحیت المسجد، مسجد کی سلامی، تحیت المسجد کے معنی مسجد کی سلامی۔ اب اگر بیان شروع ہو چکا ہے، آپ باہر کسی پلر کے پیچھے پڑھ لیں، بیان شروع ہو چکا ہے، پلر کے پیچھے پڑھ لیں اور پھر سکون سے آ کے مسجد میں بیٹھے بیان سنیں۔ بالکل مجمع کے بیچ میں کھڑا ہونا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، ناجائز نہیں ہے، مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا میرے سامنے بیٹھا ہوا، یہ ایک وہ ساتھی جو بھی سامنے سے اٹھا نفل پڑھنے چلا گیا، ایک ساتھی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اٹھا اور موبائل لے کے پیچھے جا کے باتیں کرتا۔ ہو سکتے ضروری فون ہو، لیکن طریقہ میرے خیال میں ایسے میں موبائل نہیں لایا۔ اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ایک دور ہے کہ جیسے عرب لوگ ہیں نا، بہت زیادہ آگے چلیں گے، مولوی صاحب کے ہاتھ میں، مطلب کلاسوں میں تو آگے موبائل، مدرسوں میں بچے نہیں رکھ سکتے، استادوں کے پاس ہے، پڑھا رہے حدیث، کلاس روک کے شروع ہو گئے، یہ چشمہ ہے بھائی، موبائل نہیں ہے، موبائل اٹھا کے کوئی خاص قسم کا موبائل ہے مولوی صاحب کے پاس، آج کے نئے موبائل آ گئے، چشمہ ہے، سمجھ رہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ وہ، مجھے تو لگ رہا ہے اللہ عافیت فرمائے، دیکھو انقلاب آتا ہے یا دیکھے بے دینی بہت آگے جاتی ہے، اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن دیکھو ہمارے اعمال کے ساتھ اللہ نے سسٹم کو جوڑا ہے، ہمارے طور طریقے، ہماری زندگی کے انداز اصول والے ہوں گے، آداب والے ہوں گے، بہتر ہوں گے، ماحول بہت اچھا بنے گا۔ ہر کام بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ہر کام غیر سنجیدہ انداز میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی کی تربیت اور آدمی کے سوچ پر ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ دین کا ضروری علم میرا وہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ دین کا ضروری علم اگر ہم کلاسیں لیں، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ پریکٹیکل طریقے سے، اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا۔ ایک اور ساتھی کا موبائل بجائے تشریف لے جا رہا ہے، ادھر سے نکلے، اس کو آگے بھی یا بیچ میں مت چھوڑنا، بولو پیچھے بیٹھو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اوپر اگر کاروبار ہے یا مارکیٹ کا کوئی اہم مسئلہ ہے، پیچھے بیٹھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں ملازم ہوں، مارکیٹنگ میں ہوں، کسی مسئلے میں پیچھے بیٹھ جاؤ، اگر فون اٹھا لیں، آتا بھی ادھر ہے وہ بھی ادھر سے نکلتے ہیں، ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں۔ غلط ہے، غلط۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں اصول کی باتیں بتا رہا ہوں، میں دین سمجھا رہا ہوں۔ جس پہ باری گزرتی ہے اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ بیچارہ آداب سے بالکل ناواقف ہے۔ الدین کلہ ادب، دین ادب ہے، ادب۔ ادب کس کو بولتے ہیں؟ ادب میں وہ تقریر کا انداز مجھے پسند نہیں ہے، لفاظی بھی کر سکتا ہوں، حدیثوں پہ حدیثیں بھی سنا سکتا ہوں، حدیثیں بھی الحمدللہ بہت یاد ہے، پورا قرآن کریم الحمد سے والناصر یاد ہے، اور پکا یاد ہے الحمدللہ پکا۔ لیکن میں وہ نہیں کرتا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اتنا نیچے اتروں کہ مجمع میں بیچ میں جا کے بیٹھ کے ایک ایک لفظ ساتھیوں کو سمجھاؤں، ایک ایک جملہ ساتھیوں کو میں سمجھاؤں، یہ میری کہا۔ اور ہمارے ساتھی جب جمعہ پڑھنے آئے، یہاں بیٹھے بیان سنے، تو کم از کم الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں گفتگو کو سمجھ چکے ہو، بات کو سمجھ چکے۔ فائدہ تب ہے نا، میں بہت اچھی تقریر کروں، عربی عبارتیں بھی پڑھ لوں، احادیث بھی پڑھ لوں، اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لوں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ آئے تو لفظ کیا ہے؟ ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سب ادب ہے۔ کیا چیز ہے؟
کہیں ادب ہے۔ ادب کس کو بولتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے عمدہ اور شائستہ اصول، زندگی گزارنے کے عمدہ اور شائستہ اصول۔ آپ گاڑی غلط بھی لگا سکتے ہیں اور آپ تھوڑی تکلیف برداشت کر کے گاڑی بہت خوبصورت طریقے سے بھی پارکنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یاد آ گئی، پچھلے جمعے یا پچھلے سے پچھلے جمعے مجھے اطلاع ملی تھی کہ ہمارے مسجد میں آنے والے کچھ نمازیوں کے گاڑیوں سے بیٹریاں نکالی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے علم میں لایا گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے، خدا نہ خواستہ بیٹری نکل گئی، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز، ہمارے مسجد کا ساتھی ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، تو ہمارے علم میں آنا چاہیے، ہمارے علم میں لائے گا۔ پورے چاروں طرف کیمرے دور دور تک لگے ہوئے، اندر باہر مکمل کیمرے لگے ہوئے، اور کافی چور ہم نے پکڑے بھی ہیں، کافی پکڑے بھی، علم میں لایا گیا۔ کم از کم ہمارے علم میں ہو تو اس حساب سے ہم اپنے انتظامات کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک چیز میرے علم میں ہو، ساتھی آگے نماز پڑھ لے، کہتے ہیں یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں کیا ہے؟ جب علم میں آتا ہے، کئی لوگوں کی موٹر سائیکلیں غائب ہوئے الحمدللہ مل گئی، کچھ مل جاتی ہے، کچھ کا پتہ نہیں لگتا، لیکن علم میں آنا چاہیے۔ ادب، ادب کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے عمدہ شائستہ اصول۔ تکلیف برداشت کر لو، تکلیف مت دو، تکلیف برداشت کر لو، دو مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صحابہ جیسے با ادب لوگ، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے فلسفے پڑھ لو، بڑے بڑے عالم بن جاؤ، نبی کی ایک صحبت سے جو آدمی ہیرا بنتا تھا نا، وہ علماء کی زندگی بھر کی تعلیم سے نہیں بن سکتے، سارے علماء مل جائیں۔ نبی کی ایک صحبت، ایک مجلس آدمی کو ہیرا بناتا تھا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کیا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، صحابہ سب راستہ خالی کر دیتے، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، حجر اسود کو طواف کے موقع پر بوسہ نہیں دیا، حجۃ الوداع کی بات کر